بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 70واں دن 10 ربیع الاول۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ اصحاب القریہ، بستی والے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی عبرت کے لیے ایک بستی والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان لوگوں کے درمیان سے شرک و کفر اور شر و فساد کو دور کرنے اور ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 پیغمبروں کو بھیجا، مگر بستی والوں نے نہیں مانا اور ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور پیغمبر کو ان کے ساتھ کر دیا۔ تینوں پیغمبروں نے وہاں کے رہنے والوں کو یقین دلایا کہ ہم اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں، مگر اس پر بھی ان لوگوں نے نہیں مانا، مذاق اڑانے لگے اور مار ڈالنے کی دھمکی دینے لگے۔ ایسی حالت میں بستی کے کنارے پر رہنے والے ایک نیک آدمی نے آ کر کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے ان پیغمبروں کی بات کو مانو جو تمہیں حق کی راہ دکھاتے ہیں، اور میں تو اسی ایک خالق و مالک کی عبادت کرتا ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا اور مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لیکن ان کی بات ماننے کے بجائے غصے میں آ کر قوم نے انہیں شہید کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک آدمی کو ان کی ایمانی جرأت اور پیغمبروں کی تصدیق کی وجہ سے جنت عطا کی۔ وہ اس پاکیزہ مقام کو دیکھ کر کہنے لگا کہ کاش میری قوم اللہ کی عطا کردہ ان نعمتوں کو دیکھ لیتی۔ پھر جب قوم کے لوگوں نے ان پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ظلم و ستم میں حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا اور ایک ہولناک چیخ نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، جو میں برکت۔ حضرت نوفل بن حارث رضی اللہ عنہ نے شادی کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے آپ کا نکاح کر دیا۔ حضرت نوفل نے بطور مہر کوئی چیز تلاش کی مگر ان کو نہیں مل سکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رافع اور ابو ایوب کو اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 سا جو کے بدلے گروی رکھنے بھیجا۔ چنانچہ وہ لوگ جو لے کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حضرت نوفل کو دیے۔ حضرت نوفل اور ان کی بیوی نے آدھے سال تک اس میں سے کھایا اور پھر اس کو ناپ لیا تو وہ اتنے ہی تھے جتنے شروع میں تھے، تو حضرت نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کو نہ ناپتے تو تم اس میں سے پوری زندگی کھاتے رہتے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، سجدہ تلاوت ادا کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سجدے والی سورت کی تلاوت فرماتے تو سجدہ کرتے اور ہم لوگ بھی سجدہ کرتے، یہاں تک کہ ہم میں سے بعض کو اپنی پیشانی رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ نوٹ: سجدے والی آیت تلاوت کرنے کے بعد تلاوت کرنے والے اور سننے والے پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، اولاد کے لیے دعا کرنا۔ اگر کسی کو اولاد نہ ہو تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار مجھے اکیلا مت چھوڑیے اور آپ تو سب سے بہتر وارث ہیں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، گناہوں سے توبہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گنہگار توبہ کر لیں، اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گنہگار توبہ کر لیں۔ یہ سلسلہ قیامت کے قریب مغرب سے سورج طلوع ہونے تک جاری رہے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، دین کے خلاف سازش کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان خیانت کرنے والے لوگوں کی یہ حالت ہے کہ یہ لوگوں سے تو پردہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب یہ رات کو ایسی باتوں کا مشورہ کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام کارروائیوں کو جانتا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے، اگر تم اللہ پر ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تم کو تمہارا اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں دوزخ کا درخت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زقوم جو جہنم کا ایک درخت ہے انتہائی کڑوا ہے، اگر اس کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے تمام دنیا والوں کا جینا مشکل ہو جائے، تو اب بتاؤ اس جہنمی کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی زقوم ہوگی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، تلبینہ سے علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی تھیں اور فرماتی تھی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تلبینہ بیمار کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ فائدہ، جو کو کوٹ کر دودھ میں پکانے کے بعد مٹھاس کے لیے اس میں شہد ڈالا جاتا ہے، اس کو تلبینہ کہتے ہیں۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے ہدیہ دینے کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ خلاصہ، پڑوسیوں کو آپس میں ہدیہ لیتے دیتے رہنا چاہیے اور کوئی کسر کوئی کسی چیز میں نہیں چھوڑنی چاہیے۔